الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. قرآن حکیم نے بیشتر مقامات پر مذہب اور سائنس کو یکجا کر کے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کے انداز بیان کا اسلوب یہ ہے کہ پہلے وہ کسی سائنسی حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے اور پھر ان لوگوں کو جو غور و فکر کرنے والے ہیں، جو صاحب عقل و دانش ہیں، جو صاحب بصیرت ہیں، انہیں معرفت الہی اور ایمان برسالت کی دعوت دیتا ہے۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی یہ بھی اسی ضمن میں نازل کی گئی۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کو بیان کیا۔ کائنات کے حوالے سے بہت سارے نظریات پائے جاتے تھے، تاہم وہ نظریہ جسے بے پناہ مقبولیت ملی وہ یہ تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ کائنات ایک لامتناہی وقت سے ہے، نہ تو کوئی اس کی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا۔ یہ مخصوص سائز اور حجم رکھتی ہے اور اس کے سائز میں اور اس کے سٹرکچر میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ مشہور یونانی نظریہ تھا اور یہ چند اس کے نکات تھے۔ بڑے بڑے فلاسفر اور سائنٹسٹ اسی نظریے کے پرزور حامی تھے، لیکن 1929 میں مشہور ماہر فلکیات ایڈون ہوبل نے اپنے تجربات اور مشاہدات سے اس نظریے کو غلط قرار دیا۔ ہوبل نے کائنات کی وسعت پذیری کا انکشاف کیا۔ اس کے پاس ایک طاقتور دوربین تھی جس سے اس نے آسمان پر موجود ستاروں کی رفتار اور حرکات کا بغور مشاہدہ کیا۔ ہوبل نے دیکھا کہ ستارے اور کہکشائیں زمین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نہ صرف وہ زمین سے دور جا رہے تھے بلکہ وہ ایک دوسرے سے بھی دور ہٹتے جا رہے تھے۔ تاہم ایسی کائنات جس میں ہر چیز ایک دوسرے سے دور ہٹتی جا رہی ہو، اس سے صرف ایک ہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ بعد کے سائنسدانوں نے ہوبل کے اس نظریے کی تصدیق کی۔ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی کتاب The Brief History of the Time میں لکھا The discovery of the expanding universe is the greatest discovery of this century، یعنی یہ نظریہ کہ کائنات پھیل رہی ہے یہ اس صدی کی سب سے بڑی دریافت ہے۔ وہ نظریہ کہ جسے اس صدی کی سب سے بڑی دریافت کہا گیا، قرآن حکیم نے اسے 1400 سال پہلے عرب کے صحراؤں میں بیان کر دیا تھا۔ سورۃ الزاریات ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم نے آسمان کو قوت سے تخلیق کیا اور ہم اسے مسلسل پھیلا رہے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں لفظ موسعون ایکسپینشن آف دا یونیورس کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی یہ کائنات اپنی ابتدا سے ہی مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ وسعت کائنات کا یہ نظریہ قرآن حکیم نے اس وقت بیان کیا جبکہ نہ تو کوئی دوربین تھی، نہ کوئی اسپیکٹرومیٹر تھا، نہ ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی اور نہ ہی اس قسم کا کوئی تصور موجود تھا۔ جب یہ بات متفقہ طور پر تسلیم کر لی گئی کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ اس پھیلتی ہوئی کائنات کا کوئی نقطۂ آغاز بھی ہوگا، یعنی ماضی میں کوئی لمحہ ایسا بھی ہوگا کہ جب کائنات کا پورا مادہ، ساری توانائی اور سب کچھ صرف ایک نقطہ میں مرکوز ہوگا۔ اس کو یوں سمجھیں کہ مثلا ہم نے ایک بیلون لیا اور اس بیلون پر مختلف جگہوں پر پوائنٹس لگا دیے۔ اب یہ پوائنٹس ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم اس بیلون میں ایئر فل کرتے ہیں تو یہ بیلون سائز میں پھیلتا ہے اور اس پر لگے ہوئے پوائنٹس ایک دوسرے سے دور ہٹ جاتے ہیں اور اس کی شکل کچھ اس طرح سے بنتی ہے، یعنی وہ نکات جو پہلے باہم جڑے ہوئے تھے پھر ایئر فل کرنے پر ایک دوسرے سے دور ہو گئے، بالکل اسی طرح
یہ کائنات ایک غبارے کی طرح پھیل رہی ہے اور اس کائنات میں موجود ستارے اور کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہٹتے جا رہے ہیں، لیکن ابتدا میں کائنات کا پورا مادہ توانائی کی شکل میں جمع تھا۔ زمین و آسمان، سورج، چاند، سیارے، ستارے باہم ملے ہوئے تھے۔ پھر بگ بینگ کے نتیجے میں یعنی عظیم دھماکے کے عمل سے پوری کائنات وجود میں آئی، زمین و آسمان جدا ہوئے، چاند، سورج، سیارے، ستارے وجود میں آ گئے۔ یہ بات سائنس نے آج سے 50 سال پہلے دریافت کی ہے، لیکن قرآن حکیم نے اسے 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھا؟ کیا وہ لوگ جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں یا نبوت محمدی کا انکار کرتے ہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان باہم ملے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو جدا کر دیا۔ اس آیت کریمہ میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، رتقاً ففتقناہما۔ رت کا معنی ہے they were joined together or they were fused together. فتقناہما then we split them apart. یعنی یہ کائنات ابتدا میں اس انداز میں تھی کہ زمین و آسمان باہم کھلے ملے ہوئے تھے اور پھر ہم نے ان کو فورس کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ آج سے 1400 سال پہلے یہ بات ایک عام انسان کے ذہن میں تو کیا، کسی بڑے سے بڑے فلاسفر اور سائنٹسٹ کے تصور میں بھی نہ تھی، لیکن قرآن مجید نے کائنات کے اس انداز تخلیق کو بڑے واضح لفظوں میں بیان کر دیا تھا۔ یہ قرآن مجید کی سچائی اور حقانیت پر واضح دلیل ہے۔ قرآن حکیم نے نہ صرف تخلیق کائنات کا ذکر کیا بلکہ کائنات کی تخلیق کے مختلف مراحل کو بھی بیان کیا۔ آج کی ماڈرن سائنس یہ کہتی ہے کہ بگ بینگ کے فوراً بعد پارٹیکلز اور اینٹی پارٹیکلز وجود میں آئے، پھر پروٹونز اور نیوٹرونز بنے، پروٹونز اور نیوٹرونز کے ملنے سے ہائیڈروجن اور ہیلیم کے نیوکلیائی تشکیل ہوئے، اور تقریباً 1,00,000 سال کے بعد آئنز اور الیکٹرونز کے کمبینیشن سے ایٹمز وجود میں آئے۔ بعد ازاں ہائیڈروجن اور ہیلیم کے ملنے سے ستارے اور کہکشائیں وجود میں آئیں، لیکن ستاروں کے بھی بننے سے پہلے پوری کائنات گیسوں کی شکل میں منتشر تھی اور غبار کی طرح فضا میں بکھری ہوئی تھی۔ قرآن حکیم نے کائنات کی اس ابتدائی گیسی حالت کو کچھ اس انداز سے بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ثم استویٰ الی السماء وہی دخان، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس وقت وہ دھواں تھا، یعنی کائنات اس وقت دھوئیں کی شکل میں خلا میں اڑ رہی تھی۔ قرآن مجید نے کائنات کی اس ابتدائی گیسی حالت کو بیان کیا ہے۔ جس طرح کائنات اپنی ابتدا میں گیشیس سٹیٹ میں تھی، اسی طرح کائنات اپنے اختتام پر بھی اسی حالت پر لوٹ آئے گی۔ قرآن مجید کائنات کے اختتام کو کچھ اس انداز سے بیان کرتا ہے، فرمایا فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، اس وقت کا انتظار کرو جب آسمان پر دوبارہ دھواں نمودار ہوگا، یعنی کائنات ایک دفعہ پھر دوبارہ گیشیس سٹیٹ میں لوٹ آئے گی۔ قرآن مجید نے کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر مرحلے کو بڑے واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ بلا شبہ یہ تمام آیات اور یہ تمام دلائل اور یہ تمام حقائق قرآن مجید کی عظیم الشان معجزہ ہونے پر بڑے واضح دلیل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم پر کامل یقین اور اعتماد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔